عرض یہ ہے کہ آپ نے کل فرمایا کہ عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ یہ چمن جو میرا اجاڑا ہے یہ نواز شریف نے اجاڑا ہے, یہ آصف زرداری نے اجاڑا ہے. تو آپ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں بھی گئے تھے, مجھے پتہ ہے, آپ رائے ونڈ میں ان کو بھی جا کے ملتے رہے. تو عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے, یہ بڑا نیک آدمی ہے, پرہیزگار آدمی ہے, بالکل آپ صحیح کہتے ہوں گے. لیکن جب وہ کہتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے, تو اس کے بقول جنہوں نے چمن اجاڑا ہے آپ اس کو بھی جا کے دعائیں دیتے رہے ہیں, ابھی بھی دیتے ہیں. تو یہ اس میں ذرا یہ تضاد نہیں ہے بہت سا؟ حامد بھائی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں صرف ان کو کوئی نہ کوئی نصیحت ہی کرتا تھا. اور ان کو کوئی نہ دعوت دیتا تھا, ان کی جو کمی ہوتی تھی ان کے منہ پر کہتا تھا. یہ میرا اللہ گواہ ہے اور میرا ضمیر اس پر گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کو جا کر نصیحت کی ہے اچھے انداز میں. مولانا صاحب آئندہ نصیحت تھوڑی سی سخت انداز میں کریں, ایڈا اثر نہیں ہو رہا. اور آپ ماشاءاللہ آپ کو شعر و شاعری سے بھی شغف ہوگا. وہ ایک شعر ہے, مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا, ایک کسے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہندا. تو ذرا جو لوگوں کے جذبات ہیں اس کا بھی خیال کریں. رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, آپ جیسی شخصیات کو اکٹھا کرنا چاہیے, آپ لوگوں کو اکٹھا کیا کریں, لوگوں کو آپس میں ان کا دل نہ توڑیں. دل توڑیں گے تو کون آپ کی بات سنے گا؟ حامد بھائی دیکھیں, میں پچھلے 40 سال سے بول رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ سب سے زیادہ سنا جانے والا اسپیکر ہوں, لیکن میں خطا سے پاک نہیں ہوں. وہ ٹھیک ہے, صحیح بات. نہیں مولانا صاحب آپ نے بات بڑی واضح کر دی, بہت شکریہ. یقین مانیے میرے دل میں آپ کی عزت بہت بڑی ہے, یہ غلطی ماننا ہی بہت بڑی بات ہے اور اس کی واقعی ہم قدر کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی حامد میر صاحب کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کا نام لے کر ان کے پاس گیا ہوں ہمیشہ, اپنے لیے کبھی ایک پیسے کا نہ مفاد اٹھایا ہے نہ نفع اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت